نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بیٹا امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور طرح کے آفات اور بلیات سے محفوظ و معمول عطا فرمائے. پچھلا سبق سمجھ میں آ گیا تھا جی؟ آپ پر جان رکھ سکتا ہوں جی؟ ہاں، کہاں سے پڑھنا ہے؟ وَإِلَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعَ، یہی سے ہے نا؟ یہ کہاں سے ہے؟ ثُمَّ لِلْعَبْدِ أَن يُوجِبَ، کہاں سے ہے بیٹا؟ کسی کو نہیں پتا؟ حضرت ثم للعبد. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم للعبد ان يوجب شيئا على نفسه مؤقتا او غیر مؤقت وليس له تغییر حکم شرعی. کہتے ہیں پھر بندے کے لیے یہ بات جائز ہے یا بندے کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی بھی چیز کو واجب کر لے، چاہے وہ چیز موقت ہو یا پھر وہ چیز غیر موقت ہو، لیکن اس کے لیے شریعت کے حکم کو بدل دینا یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات بتا رہے ہیں بیٹا کہ جو چیز بندے کے اوپر واجب نہیں ہے بندہ اس کو اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے. شریعت نے اسے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اپنی ذات پر کچھ بھی کیا ہے واجب کر لے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں اس کے اوپر واجب نہیں ہیں اس کو واجب کر لے. اب جس چیز کو واجب کر رہا ہے وہ چاہے موقت ہو چاہے غیر موقت، یعنی موقت طور پر اس کو واجب کر لے یا غیر موقت طور پر اس کو واجب کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ بندے کے اوپر اختیار ہے، بندے کے لیے چیز جائز ہے، لیکن اسے شریعت کے حکم کے بدل دینے کا اختیار نہیں رہے گا. شریعت کے حکم میں تبدیلی کرنے کا اختیار اسے نہیں رہے گا. اب شریعت کے حکم کو بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کے حکم کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا چلو آگے چل کر کے وہ خود ہی مثال سے سمجھائیں گے. پہلے عبارت میں لاؤ. کہتے ہیں کہ ثم للعبد، پھر بندے کے لیے یہ بات کے اختیار ہے، یہ بات کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ ان یوجب شیئا علی نفسہ، کہ وہ اپنی ذات پر کچھ بھی واجب کر لے، موقتا اور غیر موقت، چاہے وہ چیز موقت ہو یا غیر موقت ہو، لیکن ولیس له تغییر حکم شرعی، لیکن شریعت کے حکم کو بدلنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یا شریعت کے حکم کو بدل دینے کا اختیار اسے نہیں رہے گا. مثال دیتے ہیں اس کی، کہتے ہیں مثال ہو اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ لزمہ ذلک ولو صامہ عن قضاء رمضان او عن کفارۃ یمینہ جاز، لأن الشرع جعل القضاء مطلقا فلا يتمكن العبد من تغییرہ بالتقیید بغیر ذلک اليوم. فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب نظر مان لیا کہ وہ ایک متعینہ دن روزہ رکھے گا. ٹھیک ہے، بندے نے نظر مان لیا کہ وہ ایک متعینہ دن جو ہے وہ روزہ رکھے گا. اب مان لو جیسے کہ ابھی ماہ رجب آنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو بندے نے نیت مان لی، نظر مان لی کہ میں رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھوں گا، رجب کی پہلی تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا. تو کہتے ہیں جب اس نے یہ بات مان لی، نظر مان لی، تو اب یہ چیز اس کے اوپر اس کے ذمہ لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ بندہ رجب کے مہینے میں پہلی تاریخ کو اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اور اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے. تو یہ مثال تو ہو گئی مقید والی، موقت والی، مقید بالوقت والی. بندہ اپنے اوپر مطلقاً ایک وقت بھی لازم کر سکتا ہے، جیسے کہ پہلے اپنے اوپر لازم مان لے کہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ایک روزہ رکھوں گا. اب ایک روزہ رکھوں گا کہا ہے، وقت کی تعین نہیں کی ہے، تب وہ ایک روزہ کبھی بھی رکھنا، زندگی بھر میں کبھی بھی رکھنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ بس ایک روزہ اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے. لیکن اس کے لیے چونکہ وقت کی تعین نہیں کیا تھا تو موقت نہیں ہے، وقت کی تعین نہیں ہوگی.
بہرحال اب یہاں مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مان لو کہ وقت کی تعین کر کے اس نے متعین کر دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ رجب کی پہلی تاریخ کو میں روزہ رکھوں گا، بندے کے اوپر لازم ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اس رجب کی پہلی تاریخ جب آئی تو اس نے جو ہے رمضان کا ایک قضا روزہ جو اس کے ذمہ باقی تھا، یا پھر جو ہے کفارے کا روزہ جو اس کے ذمہ باقی تھا، اس نے اس روزے کو جو ہے رکھ دیا اس دن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس دن کی اس نے نظر مانی تھی یعنی پہلی رجب کی، تو اس دن اس نے کیا کیا؟ نظر والا روزہ نہیں رکھا، بلکہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے؟ قضاء رمضان، جو رمضان کا روزہ اس کا قضا تھا اس کو رکھ رہا ہے، یا پھر جو ہے کفارے کا روزہ جو اس کے ذمہ لازم تھا اس کو رکھ رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں جائز۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قضاء رمضان یا کفارے کا روزہ جو بھی اس نے نیت کر کے رکھا ہے وہ روزہ ہی ادا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ نہیں کہ اب شریعت بھائی اس نے متعین کر دیا تھا کہ میں پہلی تاریخ کو نظر والا روزہ رکھوں گا تو وہ نظر والا روزہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو بات بالکل آپ کو واضح ہو گئی ہوگی، کیونکہ قضا روزوں کو، کفارے کے روزوں کو شریعت نے مطلق رکھا ہے، مطلب رمضان کے مہینے کے علاوہ اور ایام منہی عنہا جو ہیں 5 دن جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ان کے علاوہ پورے کے پورے دنوں کو رب قدیم نے متعین کر دیا ہے کہ ان پورے دنوں میں سے کسی بھی دن میں تم کیا ہے قضاء رمضان اور کفارے کا روزہ رکھ سکتے ہو۔ اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلی تاریخ کو رجب کی اس بندے نے نظر مان لی ہے تو اب وہ متعین ہو گئی ہے، اس دن جو ہے قضاء رمضان اور کفارے کا روزہ ادا نہیں ہو سکتا ہے، تو گویا کہ ہم شریعت کے حکم کو بدل رہے ہیں۔ شریعت نے جس حکم کو مطلق رکھا ہے ہم نے اس کو مقید کر دیا اس دن کے علاوہ سے۔ شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ رمضان اور 5 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں تم روزہ رکھ لو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی رمضان 5 دن اور یہ دن رجب کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ۔ تو شریعت کے حکم کو بدلنا لازم ہو رہا ہے نا بیٹا، اور بندے کو پہلے ہی کہہ چکے ہیں ضابطے میں کہ اپنے اوپر واجب کرنا تو جائز ہے کسی بھی چیز کو، لیکن شریعت کے حکم کو بدلنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر کہا کہ اسی پہلی تاریخ کو اگر وہ قضاء رمضان رکھتا ہے یا پھر جو ہے کفارے کا روزہ رکھتا ہے تو بھی جو ہے جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ مسئلہ سمجھ میں آیا جی؟ جی حضرت۔ کہتے ہیں کہ ولو صامہ عن قضاء رمضان او عن کفارۃ یمینہ جازا، اور اگر بندہ جو ہے اسی دن قضاء رمضان کا روزہ رکھتا ہو یا جو ہے اپنے یمین کے کفارے کا روزہ رکھتا ہو، قسم والے کفارے کا روزہ رکھتا ہو، جازا، تو ایسا رکھنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو میری بات کیوں جائز ہے؟ کہتے لئے ان شرع جعل القضاء مطلقا، اس لیے کہ شریعت نے قضا کو مطلق بنایا ہے۔ شریعت نے قضا کو یعنی قضاء رمضان کو جو ہے مطلق رکھا ہے، اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں فرمایا۔ فلا يتمكن العبد من تغییرہ، کہتے ہیں تو بندہ جو ہے اس کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ تمکن یا تمکن کا معنی ہے قدرت رکھنا۔ کہتے ہیں فلا يتمكن العبد، تو بندہ جو ہے قدرت نہیں رکھتا من تغییرہ، اس کو بدل دینے کا۔ کیسے بدل دینے کا؟ کہتے ہیں بالتقیید بغیر ذلک اليوم، اس دن کے علاوہ سے مقید کرنے کے ذریعے سے، جس دن کی اس نے نظر مانی تھی۔ جیسے ہم نے مثال جو دی تھی اس مثال کے اعتبار سے پہلی رجب، تو پہلی رجب کے علاوہ سے مقید کرنے کی بندہ جو ہے استطاعت نہیں رکھتا، اس کے اندر وہ قدرت نہیں ہے کہ شریعت کے حکم کو بدل دے۔ تو میری بیٹا بات، تو اسی بنیاد پر فرمایا کہ جب شریعت نے اس کو مطلق رکھا ہے تو کبھی بھی ادا ہو سکتا ہے، تو نظر والے دن بھی کیا ہے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا جی آپ جان لوگ؟ جی حضرت۔ اب یہاں سے اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے اسی مسئلے پر، اور اسی اعتراض کا جو ہے جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض کیا ہوتا ہے پہلے اس کو سمجھیے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جس دن اس نے متعینہ طور پر نظر مانی ہے اس دن اگر قضاء رمضان رکھتا ہے تو قضاء رمضان ادا ہوتا ہے، کفارے کا روزہ رکھتا ہے تو کفارے کا روزہ ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کا حق ہے میری بات۔ لیکن اگر وہی بندہ اسی دن قضاء رمضان نہ رکھے، کفارے کا روزہ نہ رکھے، نظر والا روزہ بھی نہ رکھے، نفل روزے کی نیت کر لے، اس کی نیت کر لے، نفل روزے کی نیت کر لے، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نفل روزہ ادا نہیں ہوتا ہے بلکہ نظر والا روزہ ہی ادا ہوتا ہے۔ حالانکہ نفل کی جب اس نے نیت کی ہے تو جس طرح سے
شریعت نے قضائے رمضان اور کفارے کے روزوں کے لیے کسی بھی وقت کی تعین نہیں کی ہے، اسی طرح سے نفل روزوں کے لیے بھی تو کسی کی تعین نہیں کی ہے۔ کیا نفل کو متعین کیا گیا ہمارے لیے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو نفل تمہارے لیے متعین ہے، اس دن تمہارے لیے رکھنا ہی رکھنا ہے، ایسا کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ تو جس طرح سے یہ مطلق ہے ویسے ہی نفل بھی تو مطلق ہے۔ تو پھر جب نفل مطلق ہے تو جو حکم یہاں ہو رہا ہے کہ اس دن بندہ قضائے رمضان رکھ رہا ہے تو قضائے رمضان ادا ہو رہا ہے، کفارے کا روزہ رکھ رہا ہے تو کفارے کا روزہ ادا ہو رہا ہے، اسی طرح سے اگر اس دن بندہ نفل روزہ رکھے تو نفل روزہ ہی ادا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن نفل روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ نظر والا روزہ ہی ادا ہوگا، ایسا کیوں؟ یہ اعتراض ہے بیٹا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ جی اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بھائی قضائے رمضان اور کفارے کے روزے اور نفل روزے ان دونوں میں کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ قضائے رمضان ہو یا کفارے کا روزہ ہو، یہ شریعت کا حق ہے، بندے کا حق نہیں ہے۔ شریعت کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، بندے کے اوپر اختیار نہیں کہ ٹھیک ہے تم کو ادا کرنا ہے تو ادا کرو، نہیں تو چھوڑ دو، ایسے نہیں چلے گا۔ وہ شریعت کا حق ہے، کرنا ہی کرنا ہے، سمجھا میری بات؟ اور نفل جو ہوتا ہے یہ خالص بندے کا حق ہوتا ہے۔ نفل جو ہوتا ہے وہ خالص بندے کا حق ہوتا ہے، شریعت کا حق نہیں ہوتا۔ بندہ اگر نفل زندگی بھر تک ادا نہ کرے، زندگی میں ایک بھی نفل نہ کرے، تب بھی رب قدیر اس سے قیامت دن سوال نہیں کرے گا کہ اے میرے بندے تو نے نفل کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ نفل اس کا اختیار ہے، چاہے تو پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں۔ سمجھ میری بات؟ تو نفل روزہ ہو یا نفل نماز ہو یا نفلی عبادت ہو، کوئی بھی نفلی عبادت، وہ بندے کا حق ہوتا ہے اور بندہ اس میں خود مختار ہوتا ہے، چاہے تو اس کو ادا کرے چاہے تو اس کو ترک کر دے۔ سمجھ میری بیٹا بات؟ تو اب جس دن کی ہم بات کر رہے ہیں، مان لو رجب کی پہلی تاریخ، تو رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنا نفل تھا، اس کے لیے روزے کا حق تھا، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے، اس کو اختیار تھا نا کہ بندہ چاہے تو اس دن روزہ رکھے چاہے تو اس دن روزہ نہ رکھے۔ لیکن بندے نے کیا کیا؟ اس دن کو متعین کر دیا نظر کے طور پر، نظر مان لیا کہ میں جو ہے اس دن روزہ رکھوں گا، میرے پر لازم ہے۔ اب جب نظر مان لیا تو جو چیز اس کے لیے نفل تھی وہی چیز اس دن اس کے لیے واجب ہو گئی، کیونکہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا۔ تو اب جو چیز نفل تھی بندے کا حق تھا، بندے نے خود اس حق کو ثابت کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ اب جب اس حق کو ثابت کر دیا، ختم کر دیا، تو اب وہ حق ختم ہو گیا اس کا۔ اب پہلی تاریخ کا روزہ جو ہے وہ بندے کا حق نہ رہا، بلکہ نظر والا روزہ ہونے کی وجہ سے شریعت کا حق بن گیا۔ تو میرے بات، اور جب شریعت کا حق بن گیا تو بندہ شریعت کے حق کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ تو یہ ویسے ہی ہو گیا کہ جس طرح سے ماہ رمضان کو رب قدیر نے فرض روزوں کے لیے متعین کر دیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے یہاں پر اس بندے نے رجب کی پہلی تاریخ کو واجب روزے کے لیے متعین کر دیا۔ اب اس دن جو بھی روزہ ادا ہوگا وہ واجب روزہ ہی ادا ہوگا۔ اب وہ واجب روزہ چاہے نذر والا روزہ ہو یا پھر جو ہے قضا والا روزہ ہو یا پھر کفارے والا روزہ ہو۔ قضا اور کفارے والا روزہ جو ہے وہ کیوں ادا ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ شریعت نے اس روزوں کو متعین کر دیا ہے کہ ان دنوں میں وہ رکھے جائیں۔ اب بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ ان دنوں کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، تو لہٰذا اس وجہ سے نفل روزہ اس دن نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر نفل روزہ رکھے گا بھی تو کیا ہے، نذر والا روزہ ہی ادا ہوتا ہے، کیونکہ نفل کیا ہے، بندے کا اختیار، بندے کا حق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ دیکھو اسی اعتراض اور جواب کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ولا يلزم على هذا، ہمارے اس قول پر یہ اعتراض لازم نہ کیا جائے کہ ماں وہ اعتراض کہ اذا صامه النفل، کہ جب بندہ جو ہے اس دن نفل روزہ رکھتا ہے، حیث یقع علی المنظور، اس اعتبار سے کہ اس دن جو ہے نظر والا روزہ ادا ہوتا ہے، لا عما نویٰ، نہ کہ وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی ہے، مطلب نفل روزہ ادا نہیں ہوتا بلکہ نفل منظور یعنی نظر والا روزہ ادا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض نہ کیا جائے، کیوں نہ کیا جائے بھائی؟ یہ اعتراض لازم نہیں آتا ہے اس پر۔ کیوں اعتراض لازم نہیں آتا؟ وجہ بیان فرماتے ہیں، ان النفل حق العبد، اس لیے کہ نفل جو ہے وہ بندے کا حق، نفل کیا ہے؟ یہ بندے کا حق ہے۔ کیسے بندے کا حق ہے؟ کہتے ہیں اذ هو یستبد بنفسه، استبداد کا معنی ہوتا ہے بیٹا استقلال، مستقل ہونا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ بندہ جو ہے اس سلسلے میں خود اپنے بذات خود کیا ہے، مستقل ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے۔ اذ هو یستبد بنفسه، اس لیے کہ بندہ جو ہے یہاں پر خود مختار ہوتا ہے اس چیز میں، من ترکہ و تحقیقہ، اس نفل روزے کو ترک کر دینے پر بھی، و تحقیقی، اور اس نفل روزے کو رکھنے پر بھی، ثابت کرنے پر بھی،
یعنی بندہ اس کے چھوڑنے اور اس کے رکھنے دونوں پر جو ہے خود مختار ہوا کرتا ہے. فجاز ان یؤثر فعله فيما هو حقه، تو بندے کے لیے یہ بات تو جائز ہے کہ وہ اپنے اس فعل میں اثر کرے یا اپنے اس فعل میں مؤثر ہو جو کہ بندے کا حق ہے. لا فيما هو حق الشرع، اس میں جو ہے اثر پیدا کرنے کا بندے کو اختیار نہیں ہے جو کہ شریعت کا حق. سمجھ میری بات؟ تو نفل چونکہ بندے کا حق ہے تو بندہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کو اپنے اوپر واجب کر سکتا ہے. سمجھ میری بات؟ لیکن جو شریعت کا حق ہے وہ شریعت کے حق کو بندہ تبدیل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ شریعت کے حق پہ بندہ خود مختار نہیں ہے، صرف نفل کے معاملے میں خود مختار ہے. سمجھ میری بات؟ ترجمہ اور ایک مرتبہ دیکھ لو. کہتے ہیں اس لیے کہ نفل جو ہے وہ بندے کا حق ہے، کیونکہ بندہ جو ہے اس کو ترک کر دینے اور اس کو ادا کرنے دونوں پر جو ہے خود مختار ہوا کرتا ہے. تو یہ چیز جائز ہے کہ بندہ اپنے فعل کا اثر اس چیز میں پیدا کرے جو کہ اس کا حق ہے، یعنی نفل ہے. لا فیما ہوا حق الشرع، نہ کہ اس چیز میں جو کہ شریعت کا حق ہے نا. تو ان احکامات میں جو شریعت کے حق ہوتے ہیں اس میں بندہ جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے، اثر پیدا نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ جی حضرت. بس رہنے دیجیے. یہاں سے جو ہے اسی کے اوپر ایک اور تفریح پیش کریں گے اور اس تفریح کو پیش کر کے اس بحث کو ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز. کو ہم کل پڑھیں گے. اب فی الحال اس کو ملا لیجیے، جو بات میں بیان کی گئی ہے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے. کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہو. ٹھیک ہے، چلیے ملا لیجیے. اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا